آج تک آپ نے ابلیس کے بارے میں سنا ہوگا، انسان کو ہمیشہ عبادت سے گمراہ کرتا ہے۔ آج کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک شخص اندھیری رات میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو اسے دروازے پر ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا۔ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نمازی سوچنے لگا، شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز لے جانے پہ خوش ہونا چاہیے، تو پھر تم مجھے چراغ کی روشنی میں مسجد تک کیوں لے گئے؟ ابلیس نے جواب دیا، جسے سن کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا اور آپ سب بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ شیطان نے جواب دیا، جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے پورے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب تو ٹھوکر کھا کر گر گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں تاکہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اس کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو ناظرین، یہ ہے اللہ کی شان، جو پروردگار کی راہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی طرف 70 قدم قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔